آپ تمام کا خیر مقدم۔ انگلش پوئٹ ورڈز ورتھ نے کہا تھا، عظیم آدمیوں کی زندگیاں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ ہم اپنی زندگیوں کو شاندار بنا سکتے ہیں اور رخصت ہوتے ہوئے وقت کی ریت پر اپنے قدموں کے نشان چھوڑ جاتے ہیں۔ جب ورڈز ورتھ نے یہ سطریں لکھی تھیں تو بھارت کے فارمر پریزیڈنٹ اے پی جے عبدالکلام ان کے پاس نہیں تھے۔ اگر دونوں شخص ایک ہی عمر کے ہوتے تو یقیناً یہ سطریں بھارت رتن عبدالکلام یعنی ابو الفاخر زین العابدین کے لیے لکھی جاتی، جنہیں ساری دنیا ڈاکٹر اے پی جے کلام کے نام سے جانتی ہے۔ 15 اکتوبر 1931 کو تامل ناڈو کے رامیشورم میں پیدا ہونے والے اس انسان نے اور دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت والے ملک بھارت کا صدر بننے تک کا سفر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حالات کیسے ہی ہوں، چاہے وہ غریبی یا پھر گھر کا خرچ چلانے کے لیے اپنی کشتیاں ماہی گیروں کو کرائے پر دے کر گھر کا خرچ چلانا ہو یا پھر اخبار بیچ کر اپنی پڑھائی کو جاری رکھنا ہو، امتحان کی فیس کے لیے بہن کے زیورات کو بیچ دینے کی نوبت۔ اس طرح کے حالات کو پیچھے چھوڑ 1955 میں تروچیراپلی کے سینٹ جوزف کالج سے فزکس میں گریجویشن کیا، پھر مدراس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں ایرو اسپیس انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد ایک سائنسدان کے طور پر ڈیفنس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن DRDO سے جڑے اور 1969 میں ہندوستان کی پہلی سیٹلائٹ لانچ وہیکل کے پروجیکٹ ہیڈ کے طور پر انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن اسرو میں کام کیا اور پھر پوکھرن میں ایٹمک جانچ اور اس کے بعد اگنی اور پرتھوی میزائل کے کامیاب تجربے نے کلام کو میزائل مین بنا دیا۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں ملک کی خدمت کرتے کرتے 2002 میں ملک کے پریزیڈنٹ بنے۔ عبدالکلام کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ زندگی میں اس قدر کامیابی اور ترقی کے اعلیٰ منازل طے کرنے کے بعد بھی وہ اپنی ذات کے لیے کبھی کسی طرح کے امتیاز کے قائل نہیں رہے۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی کبھی بھی خود کو اس طرح پیش نہیں کیا کہ وہ بھارت رتن اور میزائل مین جیسے القاب رکھتے ہیں، اور نہ ہی کبھی اپنے دل میں اس طرح کے جذبات کو گھر کرنے دیا، جس کی وجہ سے وہ بھارت کے سب سے چہیتے صدر بنے۔ ڈاکٹر کلام نے نہ صرف ایک سائنسداں اور سیاستداں کی حیثیت سے ہمارے دلوں میں جگہ بنائی ہے، بلکہ اپنے قلم کے جادو سے بھی ساری دنیا کو متاثر کیا ہے۔ ان کی لکھی کتابیں ونگس آف فائر اگنیٹڈ مائنڈ سے ان کی مضبوط سوچ کا پتہ چلتا ہے۔ ان کی شخصیت کے کئی پہلو تھے، ایسا ہی ایک پہلو شاعری کا بھی ہے، جس میں وہ ایک باصلاحیت شاعر کے طور پر ہمارے سامنے آتے ہیں۔ انہوں نے درجنوں نغمے، اقوال اور کتابیں تحریر کی ہیں۔ ان کی نظموں کا مجموعہ مائی جرنی کے نام سے انگریزی میں شائع ہو چکا ہے، جس کا اردو میں ترجمہ بھی کیا جا چکا ہے۔ ان کی ایک نظم کا کچھ حصہ ملاحظہ فرمائیں۔ جدا کیا جنہوں نے ہماری روحوں کو، یہ علم دیتے نہیں نفرتیں سکھاتے ہیں، جسے نہ جوڑ سکے اس کو توڑ دیتے ہیں، سنے نہ کوئی بے طلب نصیحت کو، ہر ایک بشر کو عطا کی گئی ہے آزادی، نگاہ رب میں مساوی ہے نسل انسانی۔ غرض ڈاکٹر کلام کی شخصیت کے ان گنت پہلوؤں کو ایک جگہ سمیٹنا آسان نہیں ہے۔ بقول حفیظ میرٹھی کے یہ نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں۔ ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام اپنی خدمات اور صفات کی بدولت ہمارے دلوں میں ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔